الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. حدیث نمبر 343. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس مدینے کی یہودی عورتوں میں سے 2 بڑھیا عورتیں داخل ہوئیں تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کی تصدیق کروں. یہودی تھے نا اس لیے. تو وہ دونوں نکل کر چلی گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے. تو میں نے ان سے کہا اللہ کے رسول یہ 2 بوڑھی یہود نے میرے پاس آئی تھیں اور میں نے انہیں ساری بات بتائی. تو آپ نے فرمایا وہ دونوں سچ کہتی ہیں. اصل بات ہے یہودی اہل کتاب تھے تو ان کی تورات میں اس بات کا ذکر تھا تو لہٰذا انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا. حضرت عائشہ کو علم نہیں تھا تو حضرت عائشہ نے ان کی تصدیق نہیں کی. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آپ نے کہا کہ وہ دونوں سچ کہتی ہیں. قبروں والوں کو عذاب ہوتا ہے ایسا سخت عذاب کہ جس کو تمام درندے اور جانور سنتے ہیں. تمام جانور سنتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ انسان کے لیے غائب رکھا گیا ہے. انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کے پاس فوراً فرشتے آ جاتے ہیں. اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کون سا ہے, تیرا نبی کون سا ہے. جو شخص تو یہ سوال کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کے لیے قبر فراخ کر دی جاتی ہے. اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اس کی قبر میں جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. جنت کا فرش بچھا دیا جاتا ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے تو سو جا, جیسے کہ دلہن سوتی ہے جس کو اس کے دلہا کے علاوہ اور کوئی نہیں جگاتا. اس کی قبر جنت اور اس کی قبر جو ہے وہ جنتوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. لیکن جس شخص کو ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں آتے تو اس کی قبر میں پھر آگ بڑکا دی جاتی ہے. اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی اور اس کو فرشتے وہی جو حساب لینے والے تھے اپنے لوہے کے گرزوں کے ساتھ مارتے ہیں. وہ چیختا ہے, وہ چلاتا ہے, وہ روتا ہے. دوبارہ جان ڈالی جاتی ہے, دوبارہ اس کو یہی عذاب ہوتا ہے اور اس کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے. انتہائی ذریع ہے. وہ اسے کاٹتے ہیں, ڈستے ہیں. وہ چیختا ہے, چلاتا ہے اور اس کی آواز ہر جانور, چرند پرند, کیڑے مکوڑے سب سنتے ہیں. لیکن انسان اور جن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ غائب رکھی ہوئی ہے. نہ انسانوں کو سنائی دیتی ہے نہ جنوں کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں غائب رکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا یہ جو ہال ہے اس کے اندر اللہ کے بہت سے فرشتے اس وقت موجود ہیں. ہمیں نہیں نہ نظر آتے لیکن ہمیں پکا یقین ہے وہ ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں فرشتے انہیں اپنے مقدموں تلے لے لیتے ہیں. اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے پھر وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں اللہ تیرا فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں جگہ پہ تجھے یاد کر رہا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہماری آنکھوں سے غائب رکھی ہوئی. تو جو ہیں جن اور انسان یہ
قبر کے عذاب کی آوازیں نہیں سنتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے چاہا تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنوا دے، لیکن اس ڈر سے میں نے نہیں دعا کی کہیں اس کے بعد تم اپنے مردے دفنانا نہ چھوڑ دو، اتنا سخت عذاب ہوتا ہے قبر کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قبر کے عذاب سے ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 345 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے۔ زندگی کا فتنہ کون سا ہے؟ یہ جو ہمارے زندگی کے مسائل میں ہے، یہ بچے تنگ کر رہے ہیں، یہ رزق تنگ خراب ہے، یہ بیمار ہو گئے ہیں، فلاں مسئلہ ہے اور فلاں کو طلاق ہو گئی، فلاں مقدمہ ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ سارے زندگی کے فتنے ہیں۔ اور موت کے فتنے کون سے ہیں؟ مرتے وقت اللہ نیک موت دے، اچھی موت دے، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات اور من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، کتاب الایمان میں آپ کو بتایا تھا کہ دجال کا فتنہ جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تو اس فتنے سے بھی آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ نماز کے اندر مانگا کرتے تھے، تشہد کے بعد تشہد پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد درود پڑھ لیتے تھے اس کے بعد۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ دعا جو ہے ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی ہے، دوزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی ہے، زندگی کے فتنوں سے بھی اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہماری موت ہمارا خاتمہ بھی خیر کر دے اور ہمیں دجال کے فتنے سے بھی بچا لینا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی موجود ہے، اس حدیث کو لکھ لیجئے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ دوبارہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، میرے ساتھ پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، آمین۔ حدیث نمبر 347 مغیرہ بن شعبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ براد کہتے ہیں کہ جو کہ مغیرہ بن شعبہ کے سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے مغیرہ بن شعبہ نے ایک خط لکھوایا حضرت معاویہ کی طرف، اور اس خط میں یہ لکھوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ میں سے کون کون یہ ذکر کرتا ہے؟ کس کس کو آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ دوبارہ میں سے پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ اگر پڑھیں تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا غلام ہو، یعنی بنی اسماعیل میں سے۔ اور اگر آپ اسے 10 دفعہ پڑھیں نماز کے بعد تو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو بنی اسماعیل میں سے ہو، اور بنی اسماعیل کس کا خاندان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس جو ہے ذکر کو اگر تو آپ پڑھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھتی اس کو یاد کر لیجیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ پڑھیں تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، 1 دفعہ پڑھیں تو بنی اسماعیل کے 1 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد
اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو دے دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو نہ دے، اور اللہ تیرے مقابلے میں کسی شان والے کی شان کام نہیں آتی۔ درست عقیدہ سکھانے کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہے صحیح عقیدہ۔ اگر یہ عقیدہ آنکھوں کے سامنے ہو تو کیوں انسان درباروں پہ جائے، کیوں رولے جا کے مردوں کے سامنے اور زندوں کے سامنے، صرف اللہ سے مانگنا سیکھے۔ توحید اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، جب انسان صرف ایک اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ اللہ دے گا تو ملے گا، وہ نہیں دے گا تو ساری دنیا بھی مل جائے تو نہیں ملے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ توحید ہمیں کسی زندہ اور کسی مردہ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچاتی ہے۔ توحید ہمیں عزت دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف میرے سامنے جھکو، اور میرے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز، میرے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جو یہ ذکر آپ کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو نہ دے، اور اللہ تیرے شان کے مقابلے میں کسی کی شان فائدہ نہیں دیتی، تو سب سے زیادہ شان والا ہے، تیرے لیے بڑائی ہے۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم یہ منہ سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ دل سے ہم کس کو مانتے ہیں؟ نہیں، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، میرا خامن ناراض ہو جائے گا، میرے سسرال والے برا منائیں گے، میرے بچے ناراض ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، جب اللہ کو بڑا مان لیا پھر کوئی سامنے نہیں۔ ایک اللہ کو بڑا مانے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی ناراضگی سے بچے، اس کی ناراضگی سے بچے، اور باقی کسی کی ناراضگی کی پر اللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 348 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ کچھ فقیر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، مال والے لوگ جو ہیں وہ بلند درجے لے گئے اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتیں لے گئے۔ کیسے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سمال ہے جس کے ساتھ وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور صدقہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، فقیروں نے کیسا جینون سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں بڑے آگے بڑھ گئے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ اپنے مال کے ساتھ حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جہاد میں اپنا مال صرف کر سکتے ہیں، کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، تین باتیں انہوں نے بتائی کہ وہ جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرتے ہیں، اور ہم نہیں کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ، یہ تو پھر ہمیں کو بتائیے اس کا حل۔ یہ تو مال والے تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، اگر تم اس کو اختیار کر لو تو جو تم اس کو پالو تم سے آگے بڑھو، یعنی وہ امیر تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، تم ان تک، ان کی نیکیوں تک تم بھی پہنچ جاؤ گے اگر تم اس پر عمل کرو، اور تم سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے گا تمہارے پیچھے سے، اور تم سب سے بہتر ہوگے لوگوں کے درمیان۔ ہاں، وہ شخص جو ایسا ہی عمل کر لے، یعنی میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں جو اگر تم پڑھو تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ گئے ہیں صدقہ خیرات کر کے، حج اور عمرہ کر کے، تم ان کے درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ صحیح ہے؟ اپنے اس عمل کے ساتھ، اور تم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکے گا۔ ہاں، وہ بڑھ سکے گا جس نے وہی عمل کیا ہوگا جو تم کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آتی؟ تو اور تم ان میں سے سب سے بہتر ہوگے۔ اب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، تم تسبیح کرو، تم حمد کرو، اور تم تکبیر کہو ہر نماز کے بعد۔ کتنی دفعہ؟ 33 دفعہ۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد الحمدللہ، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کہو 33 دفعہ، یعنی فجر کے بعد بھی 33 دفعہ، ظہر کے بعد بھی 33 دفعہ، عصر کے بعد بھی 33 دفعہ، مغرب کے بعد بھی، اور عشاء کے بعد۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ کرنا ہے، گننا ہے، یہ تسبیح پر نہیں گننا، ہاتھوں پر، انگلیوں پر۔ یہ انگلیاں آپ کی کل کو گواہی دیں گی۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گننا ہے، اشارے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اختلاف کیا، ہم میں سے بعض کہنے لگے
ہم سبحان اللہ 33 دفعہ کہیں گے اور ہم الحمدللہ بھی 33 دفعہ کہیں گے اور ہم اللہ اکبر 34 دفعہ کہیں گے، اس بات میں اختلاف ہو گیا۔ تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ 33 دفعہ کہنا ہے یا اللہ اکبر 34 دفعہ کہنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر سب 33 دفعہ کہو گے، اور یہ کتنے ہوں گے؟ 99 ہو جائیں گے۔ 100ویں دفعہ آپ یہ کلمہ کہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100واں آپ نے پورا کرنا ہے، اس کے ساتھ پورا کر لیجئے۔ یہ وہی کلمہ ہے جو ہم نے پہلے سیکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتائے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ذکر ہیں جو آپ کی کتاب میں تو جن کا ذکر نہیں ہے۔ اصل بات ہے آپ کی کتاب میں اس ڈاکٹر فواد عبد الباقی صاحب نے ایک بات کی پابندی کی ہے کہ اس میں صرف وہی حدیث آئے گی جو صرف بخاری اور مسلم میں ہوگی، جس پر یہ دونوں شیخ جو ہیں یہ متفق ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں صحیح احادیث کے مطابق بہت سے اور ذکر بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کی حدیث ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخلے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ مرتا ہے اور مرنے کے بعد وہ جنت میں جاتا ہے، اس کی قبر ہی جنت بن جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے تو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیری توفیق کے ساتھ ہے۔ اور اس کے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ صبح اور شام جو شخص سید الاستغفار پڑھے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب سید الاستغفار جو ہے وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ تو بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام سید الاستغفار پڑھے گا جنتی ہوگا۔ صبح پڑھے شام تک موت واقع ہو جائے جنتی ہے، شام کو پڑھے صبح تک موت واقع ہو جائے جنتی ہے۔ اس ذکر کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح 2 کلمات ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اصل بات ہے آپ کی اس کتاب میں وہ حدیث آئے گی جس پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں۔ تو بخاری کی ہی حدیث ہے کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، تول میں بڑے بھاری ہیں۔ کون سے والا؟ اب میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر کو آتے ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ ان 2 کلموں کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اور کلمہ ہے جو مجھے بڑا پسند ہے اور میں وجہ بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ مجھے کیوں پسند ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں، وہ تو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ ایک دفعہ کہتا ہے اس کا جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور مجھے اس میں خوبصورتی یہ نظر آتی ہے کہ جس کا کھجور میں جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا، بھئی جتنی کھجور کی جگہ ہے، جتنے کھجور کے درخت کی جگہ ہے اتنی جنت تو اس کی اپنی ہو گئی نا ہے۔ کتنا آسان طریقہ اللہ نے بتایا۔ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ،
آپ کا جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جائے گا، اور اگر 4 کھجور کے درخت لگ گئے تو اتنی جگہ کی آپ مالک ہو گئے نا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کتنی دیر میں کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کیجئے۔ اس کے علاوہ سورہ حشر کی آخری آیات، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، آخر تک 70,000 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان اذکار کا اہتمام کیجیے۔ حدیث نمبر 349 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کے درمیان اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر کیا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات کی تو اللہ اکبر اور قرات کے درمیان آپ خاموش رہتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ہم اسے ثنا کہتے ہیں، صحیح۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، آپ تکبیر کے دوران اور قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کتنا خوبصورت انداز! صحابہ اللہ کے رسول سے اس طرح بات کرتے تھے، میرے ماں باپ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ ہمیں بتا تو دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ تو اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان دوری ہے، میری خطائیں میرے پاس رہیں، وہ میرے سے دور چلی جائیں۔ اللہ مجھے خطاؤں سے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ دھو دے۔ تو یہ دعا جو ہے اب میں سے کون کون پڑھتا ہے؟ سارے پڑھتے ہیں۔ اب اسی جگہ پہ ایک اور دعا بھی مسنون ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتی ہوں، و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، و تعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، و لا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس دعا میں اللہ کی تعریف ہے، اور یہ جو دعا ابھی آپ نے پڑھی حدیث نمبر 349 میں، اس میں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں جو ہیں وہ بھی مسنون ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ اب وہ جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اس میں اللہ کی تسبیح ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جب انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو خود بخود ہی معاف کر دیتے ہیں، خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت یونس جو ہے مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میری اس مصیبت سے مجھے بچا۔ کیا خیال ہے اللہ نے پھر دعا قبول کی کہ نہ کی؟ اصل میں اللہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہوتا ہے، اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ انسان میرے سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو حضرت یونس نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ دوبارہ یاد کیجیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی تعریف کی کہ اللہ تو ایک ہے، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، میں ہی گناہ گار تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان کی دعا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں میں سے قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مچھلی نے انہیں سمندر کے ساحل پر اگل دیا۔ تو دیکھ لیجئے میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وہ بھی دعا مسنون ہے، یہ بھی دعا مسنون ہے۔ اور جو ہے حدیث میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اسم اعظم ہے۔ اس میں اسم اعظم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اسم اعظم کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ صرف حضرت یونس کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اگر آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اگر آپ یہ کہتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کر رہی ہیں. تو دونوں پڑھ لیجئے آپ کا دل چاہتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا نماز میں کتنے خوبصورت کلمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں. حدیث نمبر 350 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، چلتے ہوئے آؤ. تمہارے اوپر سکون لازمی ہے. جتنی تم پا لو تو نماز پڑھ لو، اور جتنی تم سے رہ جائے تو تم اس کو پورا کر لو. اب دیکھیے جی نماز باجماعت کھڑی ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا تکبیر ہو گئی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا. اب آپ کو نماز کا بڑا شوق ہے کہ میں نماز میں باجماعت نماز پڑھوں، اور دوڑتے دوڑتے آپ آتے ہیں. دوڑ کے آ کے آپ کا لالچ یہ ہے میری رکعت نہ مس ہو جائے. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا تم دوڑ کے نماز پڑھ لینا، بلکہ چل کر آؤ آرام سے، سکون سے. اب دوڑ پائی ویسے بھی پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے اور ہمیں ان کی بات ماننی ہی ہے. لیکن عملی طور پہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. آپ دوڑی آئی ہیں جی نماز میں، یا کوئی مرد باجماعت نماز میں دوڑا آیا ہے اور آ کے نماز میں شامل ہو گیا. اوپر کا سانس اوپر ہے، نیچے کا سانس نیچے ہے، یوں کر نماز پڑھی جا رہی ہے. رکعت تو مل گئی، رکوع بھی اس کو مل گیا، رکعت تو اس کو مل گئی، لیکن کیا خیال ہے نماز کا جو اثر اس کے دل پہ ہونا تھا اس حال میں اثر ہوگا؟ بولے نہیں نہ ہو. نماز کا اثر تو تبھی ہوگا جب آپ سکون سے کھڑے ہوں، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں، اور پھر جو آپ کے دل پہ اثر ہوگا وہ کہیں زیادہ ہوگا اس صورت میں کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی اور آپ دوڑی آ کے تو آپ کو رکعت تو مل گئی، لیکن نماز کا جو اصل روحانی اثر ہونا تھا کیا خیال ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو لہذا ایسا ہے کہ جب تم نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑ کر نہ آؤ، چل کر آؤ. تمہارے اوپر سکون لازمی ہے. جو تمہیں مل جائے تو نماز پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے تو پوری کر لو. مثال کے طور پہ آپ کی پہلی رکعت آپ آرام سے آئیں، سکون سے آئیں، اللہ کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے، تو اس میں آپ کو ثواب زیادہ ہے. پوچھیں کس لیے؟ آپ سوچیں گی مجھے 4 رکعتیں مل جاتی تو مجھے ثواب زیادہ ہوتا. نہیں، یہ سنت ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اب آپ آئی ہیں، امام صاحب جو ہیں رکعت اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا کے اٹھ بھی چکے ہیں، ٹھیک. اب آپ سجدے میں ہیں، امام صاحب ان کے ساتھ مل جائیے، آپ کی رکعت رہے گی. اب امام صاحب 3 رکعتیں تشہد پڑھیں گے، سلام پھیریں گے اور ان کی نماز ختم ہو جائے گی. آپ سلام نہ پھیریے، کھڑے ہو جائیے. آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے، اس رکعت کو پورا کریں. دوبارہ تشہد بیٹھیں اور تشہد بیٹھ کے سلام پھیریں، اور یہ آپ کی نماز سنت کے مطابق ہوگی. جتنی نماز ملے وہ پا لو، جتنی رہ گئی وہ پوری کر لو. اب نماز باجماعت پڑھنے کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ چونکہ عام طور پر باجماعت نماز نہیں پڑھتی، تو لہذا جب وہ تراویحیں پڑھتی ہیں یا کسی اور موقع پر باجماعت نماز میں شامل ہوتی ہیں تو انہیں صحیح طور پہ شامل ہونا نہیں آتا. کرتی کیا ہے؟ آتی ہیں تو امام اس وقت رکوع میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کرتی کیا ہے کہ اس وقت کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتی. پہلے میں اپنی سورہ فاتحہ پڑھوں گی تو پھر میں رکعت میں جاؤں گی، رکوع میں کروں گی. یا امام سجدے میں ہے، ان کا کوشش ہوتی ہے میں جلدی سورہ فاتحہ پڑھوں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر میں رکوع کروں، رکوع کر کے پھر میں سجدہ کروں. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے امام جہاں ہے اس اللہ اکبر کہہ کے مل جائیے. مثال کے طور پہ امام سجدے میں ہے، سجدے میں اللہ اکبر کہیں، سجدے میں اس کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہم نے امام کی پیروی کرنی، جو امام کر رہا ہے وہ کرنی. سجدے میں چلے جائیں، آپ کی 1 رکعت رہ گئی، وہ رکعت آپ نے کب پوری کرنی ہے؟ امام سلام پھیر لے گا، آپ سلام کے بعد کھڑے ہو جائیں. آپ نے سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو جائیں. 1 رکعت رہی ہے تو 1 رکعت پوری کرے، 2 رکعتیں نہیں ہیں تو 2 رکعتیں پوری کریں. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن پڑھنی نماز سکون کے ساتھ ہے، کیونکہ سکون کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو خشوع پیدا ہوگا.
ورنہ خشوع خضوع تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو بھی مثال دی ہے, آپ کا اوپر والا سانس اوپر ہے, نیچے والا سانس نیچے ہے, یوں کر رہی ہیں, تو مجھے بتائیے خشوع خضوع کہاں سے آئے گی؟ خشوع خضوع تو تبھی آئے گا جب آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں, تبھی دل پر اثر ہوگا. حدیث نمبر 351, ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ اس اثناء میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے قدموں کی چاپ سنی, تو جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نماز میں جلدی شریک ہونے کے لیے دوڑے تھے. آپ نے کہا آئندہ ایسا نہ کرنا, جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم پر سکون لگ ہے, جتنی تمہیں نماز مل جائے اتنی نماز پڑھ لو, اور جتنی تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو. یہ میں پچھلی حدیث میں آپ کو بتا چکی ہوں. نماز کے لیے بھاگ کرنا ہے, دوڑ کرنا ہے, سکون سے آئے, کیونکہ خشوع خضوع سکون سے ہی پیدا ہوتا ہے. جو مل جائے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں, جو نہ ملے دوبارہ امام کے بعد پورا کریں. حدیث نمبر 352, ابو ہریرہ کی حدیث ہے, انہوں نے کہا نماز کھڑی کر دی گئی اور صفیں برابر کر دی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے, تو جب آپ اپنی نماز کی جگہ پہ کھڑے ہونے لگے امام کی جگہ پر, آپ کو یاد آیا کہ آپ تو جنبی ہیں, تو آپ نے ہمیں کہا اپنی جگہ پر ٹھہرو. پھر آپ واپس پلٹے, یعنی وہ صفیں ویسے ہی کھڑی ہیں, بنی ہوئی ہیں, آپ واپس پلٹے, آپ نے غسل کیا اور آپ ہماری طرف آئے, اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے بہ رہے تھے. آپ نے جلدی جلدی غسل کیا, جسم بھی نہ پہنچا, تاکہ آپ کو پتا تھا لوگ انتظار کر رہے ہیں, تو آپ نے جا کے غسل کیا اور آپ کے سر سے قطرے بہ رہے تھے. آپ نے اللہ اکبر کہی, تو ہم نے پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھی. تو لہذا نماز کے لیے کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ جب اذان ہو گئی, اذان کے بعد عام طور پہ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نماز کے لیے. ہاں, مغرب کی نماز میں 5 منٹ کا وقت, کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت کم ہوتا ہے, تو اس وقت تکبیر ہوتی ہے. تکبیر کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے سسٹم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این جس وقت نماز پڑھانے لگا تو اس وقت آپ کو یاد آیا کہ مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر گئے, مقتدی وہیں کھڑے تھے, آپ جلدی جلدی نہا کے واپس آئے اور پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. اس سے جو ہے ثابت یہ ہوا کہ بعض اوقات جنابت کا غسل میں دیر بھی ہو جائے تو جائز ہے. یہ مسئلہ سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور امام جو ہے انہوں نے خود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکبیر کہی, تو امام جو ہے وہ بھی تکبیر کہہ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ہی تکبیر کہیں, امام بھی تکبیر کہہ سکتا ہے. حدیث نمبر 353, ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت بھی پا لی تو اس نے ساری نماز پا لی. دیکھیں کتنی میں اللہ کا کرم. چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے نماز میں شامل ہوتا, لیکن نماز دیر ہو گئی. لیکن آخری رکعت میں ایک شخص ملا ہے آ کر, 4 رکعتوں والی نماز ہے, وہ آخری رکعت میں آ کر مل رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے جماعت کا ثواب ملے. بلکہ میں اس سے بھی آگے آپ کو ایک بات, آپ نماز میں شامل ہونے کا شوق رکھتے ہیں, لیکن ہوا یہ جب آپ آئے تو امام جو ہے وہ تحیات میں بیٹھ چکا ہے, آخری رکعت, اسی وقت اللہ اکبر کہیں اس کے ساتھ تحیات میں شامل. آپ کو پتا ہے مجھے کوئی رکعت نہیں ملے گی, کیونکہ ظاہر ہے سجدے بھی سب کچھ ہو چکا, اب تو آپ کو کوئی رکعت نہیں ملے گی. تو لیکن اتحیات میں بھی شامل ہو جائیے, آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. ایک رکعت مل جائے تب بھی جماعت مل جاتی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث ہے مسلم میں کہ جس نے عصر کی نماز غروب آفتاب سے قبل ایک رکعت پا لی وہ باقی 3 رکعتیں پڑھ لے. اسی طرح فجر کی نماز ہے, آپ لیٹ اٹھیں اور جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی آپ کو 1 رکعت ملی, اور 1 رکعت ملنے کے بعد یہ آپ کو سورج طلوع ہونے سے قبل مل گئی. دوسری رکعت جب آپ اس میں داخل ہوئے تو سورج نکلنا شروع ہو چکا تھا.
دوسری رکعت پڑھ لیجیے، وہ پہلی رکعت کی وجہ سے آپ کی دوسری رکعت بھی ہو گئی۔ شریعت ہمیں تھوڑی آسانیاں نہیں دیتی، بہت آسانیاں دیتی ہے، نیت ہونی چاہیے آسانیاں دینے کی، نیت ہونی چاہیے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پانے کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير